اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہیں. کون تمہارے ساتھ نہیں ہے. ہائے ہائے. حالات مخالف ہیں, معیشت Whatever, مخالف ہے, whatever, کچھ بھی ہے, whatever, اگر whatever. اللہ ساتھ ہے پرواہ تو کس پھر چیز کیا کی ہے؟ پرواہ کرنی. جب تقدیر معلق کی میں بات کر رہا تھا تو ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ معلق یہ ہے کہ آپ کی چھت کے اوپر کوئی چیز آپ کو ملنی ہے, وہ اتار دی گئی ہے, اب آپ نے سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہے, اٹھا لیں. آپ وہ بھی نہیں کر رہے کہ جی اللہ میاں سانو تھلے آ کے دے. وزر البے کو سمجھیے, بس ایک جملہ ہے قرآن پاک کا, تجارت کو چھوڑ دو. کب چھوڑ دو؟ جب اذان دی جائے, جب نماز کے لیے جاؤ تو پھر اللہ ہی کے لیے. اللہ اکبر. سنیمیٹوگرافی آف قرآن پاک. تو اللہ نے اتنی عزت دی کہ دیٹ واز ڈکلیئرڈ بیسٹ آرٹیکل آف دا ڈیکیڈ 2010. اب آ جاتے ہیں تیسری چیز. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے رزق کمانا کب ہے اور چھوڑنا کب ہے. آپ نے رزق کمانا کب ہے, میں قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں, مجھے وہی آتا ہے. آپ نے کب رزق کو کمانا ہے اور کب کمانا چھوڑ دینا. یوم سبت یہودیوں کو کہا دیا کہ سبت والے دن شکار نہیں کرنا. اور قرآن پاک میں سورہ جمعہ کہ اے ایمان والو, جب جمعے کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے تو نماز کی طرف جاؤ, وزر البے, تجارت کو چھوڑ دو. اور جب نماز پڑھ چکو تو دنیا میں پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب دو چیزیں, ایک فضل کیا ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب دولت کے پیچھے بھاگنا ہے اور کب اسے چھوڑ دینا ہے. یہ اس آیت کو پڑھیے, اس آیت کو سمجھیے. قرآن پاک میں یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے رزق کے لیے کوشش کب کرنی, کب چھوڑ دینی ہے. تجارت کریں لیکن کب, یہ سمجھنا. اور سب سے پہلے جو چیز ہے کہ اللہ کا فضل. تو فضل کے ضمن میں ایک آیت ہے, بلکہ ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی. اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے, میں یقین اس لیے تھرسٹ سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں اس کا ترجمہ ایسے ہی. اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہیں. کون تمہارے ساتھ نہیں ہے. ہائے ہائے. حالات مخالف ہیں, معیشت مخالف ہے, کچھ بھی ہے, اگر اللہ ساتھ ہے پرواہ کس چیز کی ہے. ہمارے ہاں یہ پرواہ کا رول ہے. ہمارے ہاں جب یہ حکم ہوتا ہے کہ جی یہ کاروبار اس وقت نہیں کرنا, اس وقت مالکوں کا کوئی کام کر لیتے ہیں, تو ہمارا ذہن اس وقت بھی ادھر لگا ہوتا ہے. وہ جو بلے شاہ نے کہا تھا تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 400. جب نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز پڑھنی ہے, پھر اس میں کاروبار نہیں آنا. پھر کاروبار کرنا ہے تو کاروبار اوکے, لیکن کاروبار میں بھی وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا, اس سے باہر نہیں جانا, پھر آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے. اصل کہانی یہ ہے کہ جب آپ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں, اب دیکھیں نا بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ یہ شہر ہے, جاؤ جا کے حملہ کرو. تو انہوں نے کیا کہا, یا موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑ لے, جب جیت جائیں گے ہمیں بلا لیں. تو ہم بھی تو تقریباً کہتے نہیں ہیں لیکن کرتے تو یہی کر رہے ہیں کہ یا اللہ سانو اے دس کے کسی کی کریے. وہ تو بھائی میں لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں, میں ایسا ہی عام سا آدمی ہوں, لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ نے نا کوئی جگہ دسی دی ہوندی ہے کہ یا اللہ اے ایسی چیز شروع کیتی ہے, اے جی برکت پا دے. اب اللہ آپ کے لیے جا کے تو وہ آپشنز نہیں ڈھونڈے گا, وہ سبب والاسباب ہے, اس نے اسباب دے دیے. وہ مسبب اسباب ہے, اس نے اسباب دے دیے, یوٹیلائز آپ نے کرنا. بالکل صحیح. جب تقدیر معلق کی میں بات کر رہا تھا تو ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ معلق یہ ہے کہ آپ کی چھت کے اوپر کوئی چیز آپ کو ملنی ہے, وہ اتار دی گئی ہے, اب آپ نے سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہے, اٹھا لیں. آپ وہ بھی نہیں کر رہے کہ جی اللہ میاں سانو تھلے آ کے دے. وہ کہتا ٹھیک ہے یار, میں کندھا ٹپ کے تو نہیں آنا. بالکل ٹھیک. اپنی زندگی میں اللہ کی پلیسنگ ٹھیک کر لیں, اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کب کیا کام کرنا ہے, رزق آنا شروع ہو جائے گا. وزر البے کو سمجھیے, بس ایک جملہ ہے قرآن پاک کا, تجارت کو چھوڑ دو. کب چھوڑ دو؟ جب اذان دی جائے, جب نماز کے لیے جاؤ تو پھر اللہ ہی کے لیے. اللہ اکبر.
پھر تھے نہیں. اچھا. پھر یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑو تو پھر جو ہے یہ ایک چیز اور ہے, وجود الہی کو آپ سمجھیں, یہ جو وجود انسانی کو سمجھیں. وجود انسانی وہ ایک ایسی کھیتی ہے احسن تقویم کی وجہ سے کہ جہاں پہ صفات الہی کاشت ہوتی ہیں. واہ 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 واہ. رحمانیت انسان کے اندر آتی ہے اللہ کی. اصل رحمان وہ ہے, اس کا ایک جز انسان کے اندر آتا ہے, وہ رحم کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, سلامتی اس کا وصف ہے حقیقتاً, اس کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہے جو لوگوں کے لیے عافیت کا باعث بنتا ہے. تخلیق اس کا وصف ہے, ماں کے اندر وہ اتارا ہے, ماں اس کی تخلیق کا باعث بنتی ہے اس کی وجہ سے. یعنی وجود انسانی وہ ایک نرسری ہے جہاں پہ صفات الہیہ ان 99 ناموں کی کھیتی ہوتی ہے. اللہ نہیں, یہ 99 نام اللہ کے سینکڑوں ہزاروں نام ہیں, لیکن یہ 99 کیوں کہ یہ 99 کے 99 وہ ہیں کہ جن کا امپیکٹ احسن تقویم کی وجہ سے آپ کی ذات پہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کلی وہ ہے, جزوی اسی کی نظر سے. یعنی دیکھیں سورج کی روشنی کی وجہ سے چاند روشن ہے نا, سورج کی وجہ سے چاند ریفلیکٹ کرتا ہے نا, لیکن چاند آئیڈینٹیکل بن جاتا ہے. چاند کی روشنی جو ہے وہ کرتی ہے, پیچھے وہی ہے نا. تو اللہ ہی کا نور ہے نا جو ہمیں روشن کرتا ہے, پیچھے تو وہ ہے, وہ خود ہے. اللہ اس کی سگنیفیکینس کو سمجھیے اور آگے بڑھیے, راستہ ضرور ملے گا. قرآن پاک کی سینیمیٹوگرافی پہ میں نے کسی دور میں when I was studying, ایک گریجویشن کے بعد کی بات ہے شاید, ایک آرٹیکل لکھا تھا, لکھوایا بھی اللہ نے تھا, لکھوایا بھی اللہ نے, میری اوقات حیثیت کوئی نہیں. سینیمیٹوگرافی آف قرآن پاک, تو اللہ نے اتنی عزت دی کہ دیٹ واز ڈکلیئرڈ بیسٹ آرٹیکل آف دا ڈیکیڈ 2010, لانگ ٹائم بیک, 15 سال پہلے کی بات کروں. اس وقت یہ جو تھا یہ آرٹیکل, اس وقت بیسٹ آف دی ڈیکیڈ, صرف سینیمیٹوگرافی. میں نے اس کو قرآن پاک کے جو سینز تھے نا, کہ اللہ سینز کیسے کریٹ کرتا ہے, اور اگر آپ اس کو ویژولائز کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سامنے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ گھپ اندھیرا ہے اور آسمان سے بجلی کڑکتی ہے, اور جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کی آواز ان کی سماعت کو لیے جاتی ہے, اور اس کڑکے کے اندر یہ ڈرتے ہوئے چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے. سر سین چیک کریں, سورہ بقرہ. یہ سینیمیٹوگرافی, یہ عام انسان کے, آپ میڈیا کے آدمی, پورا سٹوری بورڈ ہے, آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ قرآن پاک سین کیسے ڈپیکٹ کرتا ہے. اسی سین کو مد نظر رکھتے ہوئے وزر البیع کو سمجھیے, آپ کو سمجھ آ جائے گی رزق کیسے کمانا ہے اور کیسے چھوڑنا ہے. واہ واہ واہ. چوتھی چیز جو ہے وہ دیٹ از دی توکل. جہاں پہ میں نے بالکل شروع میں بھی بات کی کہ اللہ ذو الفضل العظیم, اللہ دو فضل والا, بڑے فضل والا اور عظیم ہے. ٹھیک ہے, ذو الفضل العظیم دو بھی ہوتے ہیں, ڈبل بھی میننگ میں آتا ہے اور ملٹیپل کے میننگ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا, یہ اصل چیز ہے اللہ کی جزوی صفات سے مزین ہونا. تو اللہ کی جو ہے وہ ایک صفت ہے احساس کے ضمن میں کہ آپ کو اللہ پہ توکل کتنا ہے. واہ واہ. توکل کیا ہے اللہ کے اوپر کہ کیسے ہوتا ہے. میں کہانیاں سنانے والا آدمی ہوں, میں اسٹوری ٹیلر, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, مجھے اللہ نے جہاں رکھا ہوا میں اس پہ ہیپی ہوں.